اور جناب اب تھوڑا سا میاں بیوی کے معاملات کے حوالے سے، تعلقات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، کیونکہ میاں بیوی کے درمیان ہم آہنگی اور تعلقات کا بچوں کی تربیت اور شخصیت دونوں پر بہت ہی گہرا اثر ہوتا ہے۔ اگر دونوں کی آپس میں نہیں بنتی ہے تو پھر گھر میں انتشار رہتا ہے، لڑائی جھگڑا، اختلافات، غصہ، یہ سب جو ہے نا بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کے درمیان نہ بنتی ہو یا سسرال والوں کے ساتھ نہیں بنتی تو پھر ماں اپنا سارا غصہ یہاں پہ اپنی ساری فرسٹریشن ایٹ دی اینڈ بچوں پر ہی نکالتی ہے۔ اور اگر ماں کو کسی فیصلے میں شامل نہ کیا جاتا ہو تو اس کو گھر کے باقی افراد بھی عزت اور احترام نہیں دیتے ہیں، تو ایسے حالات میں وہ اپنے بچوں کو یہ سب کیسے سکھائے گی؟ جب وہ خود کوئی فیصلہ نہ لے سکتی ہو تو بچے کو کیسے فیصلہ لینے کی ہمت دے گی یا اس کو ترغیب دے گی یا اس کی تربیت کرے گی؟ اس کی شخصیت کی تعمیر کیسے کرے گی جبکہ اس کی اپنی شخصیت جو ہے نا وہ مسخ ہو رہی ہے؟ میاں بیوی کے درمیان اگر ذرا سی شک کی گنجائش پیدا ہو جائے تو پھر اس رشتے کو لڑائی جھگڑے دیمک کی طرح چاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ اور میاں بیوی کے درمیان اچھی انڈرسٹینڈنگ کا ہونا کیوں ضروری ہے، آج ہم نے اس پر بات کرنا ہے۔ اور اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو اس کے اثرات باقی معاملات پر کس طرح پڑ رہے ہیں، اور خاص طور پر بچوں کے حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ اور اس پہ بات کرنے کے لیے بہت ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے، انہوں نے ڈاکٹر کاشف فراز صاحب ہیں جو کہ سائیکالوجسٹ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں راگو لاہور میں، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ، آئی ایم فائن، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں میں، آپ ٹھیک ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک، شکر اللہ کا۔ ڈاکٹر صاحب، میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے، لیکن خوبصورت رشتہ بنتا کیسے ہے؟ دونوں کی سائڈ سے کچھ نہ کچھ چیزیں ہونی چاہیے، وہ کیا بنیادی اکائیاں ہیں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ دو سائڈز نہیں ہیں، اچھا، یہ ایک ہی سائڈ ہے، ایک ہی سائڈ ہے، یہ ایک ہی سائڈ ہے۔ اوکے جب ہم دو کہتے ہیں تبھی ہم فرق کرتے ہیں۔ اوکے، اب میں نے کیوں کہا یہ ایک ہی سائڈ ہے؟ جی میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں قرآن مجید، اور اس کی 3 صورتیں کوٹ کرتا ہوں۔ جی جی، پہلی سورہ روم آیت نمبر 21، اوکے دوسری سورہ اعراف آیت نمبر 189، اوکے تیسری سورہ نساء۔ اوکے، تینوں جگہ اللہ نے کہا کہ میں نے تمہاری ہی جنس میں سے تمہارا جوڑے بنائے۔ بے شک، جب آپ اور میں جوتا لینے جاتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ایک ہے یہ ایک ہے، ہاں وہ ایک پیر جوڑا ہے، ہے، ایک جوڑا ہے۔ ہاں تو جب یہ جوڑا ہے تو ہم دونوں ایک ہی سائڈ کے اوپر ہیں۔ بالکل، ہمارے مابین پرابلم ہی تب آتی ہے جب اس کو الگ الگ کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب آپ نے کہا کہ اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ کائنات کا واحد غیر خونی رشتہ ہے جو خونی رشتے پیدا کرتا ہے۔ واہ واہ، کوئی اور مثال مجھے آپ اس کی دے سکتی ہیں؟ تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ غیر خونی رشتہ جو ہی قائم ہوتا ہے خونی رشتے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا بات، اگر یہ خونی رشتے نہ بنتے تو آج کائنات اس شکل میں نہ ہوتی جس شکل میں ہمیں نظر آتی ہے۔ دوسرا اس کا، بلکہ تیسرا میں کہوں گا، پہلی آیت، دوسرا خونی رشتہ، تیسرا پوائنٹ یہ ہے یہ دنیا کا پہلا رشتہ ہے جو قائم کیا گیا۔ اچھا، کیا آدم اور حوا سے پہلے کوئی اور رشتہ تھا کائنات میں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، میاں بیوی کا رشتہ آیا کتنا بڑا رشتہ ہے کہ سب سے پہلے خالق کائنات نے جو رشتہ بنانا تھا وہ میاں بیوی کا بنایا۔ کیا بات، تو اس وجہ سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ کو بھی یہ رشتہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس کے آگے جتنے رشتے ہیں، ماں کا ہے، باپ کا ہے، بہن کا ہے، بھائی کا ہے، جتنے رشتے ہیں وہ اس رشتے کی مرہون منت ہیں۔ لہٰذا اس رشتے کا احترام کرنا، عزت کرنا، باہمی وقار سے رہنا، ایک دوسرے کا لباس بننا اتنا ضروری ہے کہ آپ سوسائٹی کو اور ہیئر آفٹر لائف جو ہے ان دونوں کی ڈپینڈنسی اس رشتے کے اوپر کھڑی ہے۔ بے شک، بہت ضروری ہے کہ ہمارے گھروں میں یہ تربیت ہو۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں ایک کالر نے جوائن کیا ہے، بات کرنا چاہ رہی ہیں ہمارے ساتھ۔ ارم نے ہمیں جوائن کیا ہے جی، سمن آباد سے، لاہور سے ان کا تعلق ہے۔ السلام علیکم ارم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ٹھاک۔ ارم، کیا سوال کرنا چاہ رہی ہیں؟ بس میرے شوہر کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ میرے ان کے ساتھ تعلقات تو بالکل ٹھیک ہیں، لیکن جب میں ان کا موبائل چیک کرتی ہوں یا پھر ان سے سوال کرتی ہوں، ایک ہی سوال بار بار کرتی ہوں تو وہ غصہ کرتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، بس یہی سوال ہے آپ کا؟ یس، چلے، بہت شکریہ، بہت شکریہ ارم، آپ نے سوال کیا، بڑا اچھا سوال ہے۔ مطلب یہ میرے خیال سے 80 to 90% خواتین کا یہ پرابلم ہے۔ پرابلم نہیں کہوں گی، کہہ لیں کہ ایک تجسس ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی اگر آپ کا ایک دوسرے کا فون چیک بھی کر رہے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، کیا یہ پرائیویسی ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے؟ جیسے ارم کا سوال تھا کہ میں ان کا فون چیک کرتی ہوں، ایک ہی سوال بار بار کرتی ہوں، تو کیا یہ پرابلمٹک ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے، بلکہ آج کل جو طلاق بڑھنے کی بڑی وجوہات ہیں اس میں سے ایک سوشل میڈیا، موبائل، اور دوسرا ہمارے ڈرامے۔ اچھا، اگر آپ کسی بھی جج سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ
جتنے بھی میل اینڈ فیمیل آتے ہیں ان کے درمیان پرابلم کا آغاز یہیں سے ہوا. فون سے. پہلی بات تو یہ ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ لائل ہیں اور آپ کے ساتھ گھر میں ٹھیک ہیں, بچوں کے ساتھ ٹھیک ہیں, آپ کو ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے ان کا موبائل چیک کرنے کی؟ ٹھیک ہے, یہ اس لیے پرسنل ہے کہ اس کے اندر میرے دفتر کے کئی ایک مسائل, کئی ہو سکتا ہے میں نہیں چاہتا میری بیوی ان مسائل سے گزرے جن سے میں دفتر میں گزر رہا ہوں. کئی ایک میرے باس کے, میرے ہوتے ہیں کچھ معاملات ایسے ہی ہے. جب ایک جگہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارے اختلافات بھی ہو جاتے ہیں. میں نہیں چاہتا میری ورک لائف بیلنس خراب ہو. جب میں گھر میں ہوں تو میں ورک کی بات نہیں کرتا, جب میں ورک پہ ہوں گھر کی بات نہیں کرتا. اب جو ہی آپ ان کا موبائل پکڑتے ہیں تو آپ نے ان کی پرائیویسی میں دخل اندازی شروع کر دی. کیا آپ نے اس سے اجازت لی ہے؟ لیکن کہتے ہیں بہت سے لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میاں بیوی میں کوئی پرائیویسی نہیں ہوتی. ہاں, یہ بات جو ہے یہ محدود ہے اس بیڈ روم تک جہاں میاں بیوی ہی صرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ موبائل کے اندر صرف میاں بیوی نہیں ہیں. ہاں جی, اس کے اندر میرے 1756 کانٹیکٹ ہیں. ٹھیک, ان میں سے کئی کانٹیکٹ ایسے ہیں, مثلا میں کسی کی مدد کر رہا ہوں. ہاں جی, فار ایگزامپل میرا کسی کے ساتھ فیملی میں اختلاف ہے لیکن اس نے مجھ سے رابطہ کیا. میں نہیں چاہتا اس وقت میری وائف اور بچوں کو پتہ چلے کہ میں ان سے رابطے میں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اچھے وقت بتاؤں. اب آپ جو ہی فون پکڑیں گی مجھے یہ ہوگا کہ ابھی رائٹ مومنٹ نہیں آیا تھا. اس سے کہیں بہتر نہیں ہے کہ میں اپنے وائف یا اپنے بیٹے سے کہوں کہ کیا میں آپ کا موبائل دیکھ لوں؟ اوکے, اس سے اب اپوزٹ بھی ذرا جاتے ہیں. اسے کہتے ہیں علاج بالضد امام غزالی کے مطابق. اگر آپ کی ذاتی زندگی کو آپ کا ہسبینڈ خریدنا شروع کر دے اور وہ آپ کے محلے میں جا کر پوچھے جب یہ پڑھتی تھی کیسی تھی, آپ کو کیسا لگے گا؟ کیا آپ وہاں بھی کہیں گی کہ مرد اور عورت کے مابین, میاں بیوی کے مابین کوئی پرائیویسی نہیں ہونی ہوتی, یہ تو ساری پرائیویسی ہوتی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں. آپ کہیں گے آپ کو مجھ پہ شک ہے. جی, اسی طرح وہ بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ آپ کو مجھ پہ شک ہے کہ آپ میرا موبائل دیکھ رہے ہو. ٹھیک ہے, پھر دیکھیے کہ آپ نے کئی چیزوں میں مرد باہر جاتا ہے, اس کے سامنے جو پکچر ہوتی ہے ضروری نہیں کہ وہ بیوی کے سامنے ہو. ٹھیک ہے, اگر تو دونوں ورکنگ ہیں تو ایک دوسرے کے مسائل کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اگر بیوی ورکنگ نہیں ہے, ہاؤس وائف ہے, ہاؤس میکر ہے اور خامد باہر ہے, وہ نہیں چاہتا کہ باہر کی جو وہی ٹاکسیٹی ہے, جو پرابلمز ہیں وہ میری گھر تک جائیں, اس لیے ان کو ایک سائڈ پہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر یہی چیزیں برت کر رہا ہے عورت کے ساتھ تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ پھر کیا دیکھیں نا, دونوں طرف سیم ہے کہ اگر مرد عورت کو اس طرح سے دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی اولاد, اپنے ماحول, اپنے گھر میں ٹاکسیٹی پھیلا رہا ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ساری باتیں شادی سے پہلے والی تھی. اوکے, اس وقت آپ چیک کرتے, پوچھتے, محلے سے پوچھتے, رشتہ دار. اب جب آپ نے اس کی شادی کر لی, اب آپ کا اور اس کا ایک شرعی رشتہ ہے. جی, اور اسلام کہتا ہے اگر آپ آنکھوں سے بھی کوئی برائی دیکھ لیں تو اس کو درگزر فرما دیں. یہ نہیں کہا پھیلاتے رہیں, اس کو ڈسکس کریں, بات کریں. پھر یہ بھی دیکھیں کہ کیا کمی آئی میری شفقت میں, میری محبت میں, میری مودت میں, میرے رشتے میں, کہ اس طرح کے مسائل پیش آ رہے ہیں مجھے. اچھا, وہی جس کا میں نے ابھی آپ کو حوالہ دیا, سورہ روم کی آیت 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے جوڑے بنائے گئے, 3 وجوہات بیان کی. پہلی کہا مودت کے لیے, عزت کے لیے. ٹھیک ہے, دوسری کا شفقت کے لیے, تیسری کا غور و فکر کے لیے. یہ 3 شرطیں پوری ہیں. اگر میں مودت نہیں کر رہا, عزت نہیں کر رہا, تو کل میری ماں کی کوئی عزت نہیں کرے گا. آج میں اپنی بیوی پہ شک کرتا ہوں, کل میرا بیٹا میری بہو پہ, اور کل اس سے بڑا مسئلہ ہوگا جب میری بیٹی پہ میرا داماد کرے گا. تو مجھے کل کا بھی سوچ لینا چاہیے. ان کیس اگر کچھ ایسا ہے بھی, میں کہتا ہوں نہیں مان بھی لیتے ہیں, ماضی میں ایک لڑکا لڑکی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, ہو سکتا ہے کوئی, اس وقت اسے درگزر کرنے کا وقت ہے. ٹھیک ہے, اس رشتے کو نبھانے کا وقت ہے. پاسٹ نہیں دیکھنا چاہیے, پریزنٹ میں رہنا چاہیے. یس, مائنڈ فلنس ہونی چاہیے, آج کی بات کرنی چاہیے, آنے والا فیوچر آپ کو دیکھنا چاہیے, وہ دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا دوسرا مجھے بھی تھوڑا سا بتائیں, اب پاسٹ پہ بات ہو ہی رہی ہے, بہت سے لوگ آج کل کی جو خاص طور پر جو جنریشن ہے وہ کہتی ہیں جی ہمارے پاس میں جو بھی رہا ہے ہمیں ایک دوسرے کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس میں کیا تھا, ہمارے پاس میں کیا تھا. شادی سے پہلے تو ساری چیزیں, باتیں وغیرہ ہر چیز ہو جاتی, جیسے ہی شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد یہی پاس جو ہے ہانٹ کرتا ہے, پھر آپ لوگوں کو آپ کی انڈرسٹینڈنگ خراب ہو جاتی ہے. تو کیا بتانا چاہیے ایک دوسرے کو اپنا پاسٹ کے نہیں بتانا؟ بہت زبردست بات آپ نے کی, یہ باہمی اتفاق کی بات ہے. ٹھیک ہے, اگر میاں بیوی اس میچورٹی لیول پر ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ایشوز کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, تو دنیا کا سب سے بہترین حل کمیونیکیشن ہے. ٹھیک ہے, بہت آغاز میں کمیونیکیٹ کر دینا چاہیے ایک دوسرے کو, تاکہ اس سے پہلے کوئی اور غلط فہمیاں پھیلائے.
لیکن اگر آپ کی میچورٹی لیول نہیں ہے, اگر میاں سمجھتا ہے کہ یار میری بیوی, اس کی ایجوکیشن, اس کی تربیت, اس کا ایکسپوجر, کیونکہ بہت ساری بچیاں ایسی ہوتی ہیں ان کا ایکسپوجر نہیں ہوتا, بالکل وہ اس کو نیگیٹو بھی لے سکتی ہیں, بالکل ایسے ہے. وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہسبینڈ ہے ہو سکتا ہے ایجوکیٹڈ ہو مگر اس کی ایموشنل انٹیلیجنس نہ اس کے اندر, وہ جذباتی ہو, وہ بہت زیادہ انا کا اس کا ہو. تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو پھر آپ کو ان چیزوں کو نہ صرف خود بھول جانا چاہیے بلکہ طریقے سلیقے سے کہانی کی شکل میں خامن تک پہنچانا چاہیے کہ اگر آپ کو کبھی زندگی میں کچھ ایسی بات پتہ چلے تو پلیز آپ اس سے بات ایک دفعہ کر لیجئے گا, تیار کرنا چاہیے گھر کو. چلے جی ڈاکٹر صاحب, ایک اور کالر نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے بھی سوال لے لیتے ہیں. کامران ہیں جنہوں نے ڈیفینس سے ہمیں جوائن کیا ہے. کامران, ویلکم ٹو جاگو لاہور, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے میڈم, میں بالکل ٹھیک ہوں, تھینک یو سو مچ. آپ بڑا اچھا شو کر رہے ہیں, آپ ڈاکٹر صاحب کی باتیں سن رہا ہوں میں. شکریہ. اچھا میڈم, میرا سوال ہے کہ میری وائف جو ہے وہ میری کزن بھی ہے اور میری بڑی اچھی دوست بھی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ہم نے اکٹھے ہی ایجوکیشن حاصل کی ہے, میرے فرینڈس کا بھی پتا ہے, فرینڈ سرکل کا بھی. اچھا, لیکن جیسے ہی ہم کو پلان آؤٹ کرتے ہیں دوست کہیں جانے کے لیے تو بڑی اگریسو سی ہو جاتی ہیں, بڑی پوزیسو سی ہو جاتی ہیں. لیکن میں نے اگر اگلے ہفتے جانا ہے کہیں دوستوں کے ساتھ گھومنے تو انہوں نے ہفتہ پہلے ہی منہ بنا لینا ہے. اچھا, تو میں اس چیز سے کیسے اوور کم کروں, کیسے ان کے ساتھ اس چیز کو ڈیل کر سکتا ہوں؟ جی بہت شکریہ کامران آپ کا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور سوال ان کا یہ ہے کہ جی ہم دوست بھی تھے پہلے, کازنز بھی ہیں, پڑھے بھی ایک ساتھ ہیں, دونوں کے فرینڈ سرکل کا بھی ہمیں پتہ ہے, لیکن جب بھی میں اپنے دوستوں کے ساتھ جانا چاہتا ہوں تو میری بیوی منہ بنا لیتی ہے, اس میں کیا کروں میں؟ پہلے تو میں آپ کے ساتھ اظہار افسوس کرتا ہوں. اچھا, ایک بات ذہن میں رکھیے, جس دن آپ کی شادی ہو جاتی ہے, ہاں جی, آپ کی بیوی نہ آپ کی دوست رہتی ہے نہ کزن رہتی ہے. اچھا, نو شی از یور وائف اینڈ یو آر ہر ہسبینڈ. پہلے سے اس رشتے کو طے کر لیجئے. ٹھیک ہے. اگلی بات, جو بیوی آپ کے جانے پہ منہ بناتی ہے اس کا مطلب ہے وہ آپ سے بے حد پیار کرتی ہے. واہ واہ, کیا بات ہے. وہ آپ کی جدائی نہیں برداشت. انہوں نے کہا ایک ہفتہ پہلے, اس کا مطلب ہے ہفتہ پہلے اس کو جدائی محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے. آپ سے لکی کون ہو سکتا ہے؟ بے شک, بے شک. اگر آپ 2 ہفتے پہلے ان کے ساتھ ایک کاؤنسلنگ سیشن لیں ٹھیک ہے, اور ان کو بتائیں کہ میرے جانے کی وجوہات کیا ہیں, میں اس گھر کے لیے تمہارے لیے معاش لے رہا ہوں, میں نے اس گھر کے بل پے کرنے ہیں, میں نے اس گھر کا کرایہ دینا ہے, میں نے گاڑی چلانی ہے, میں نہیں جاؤں گا. لیکن وہ کہہ رہا ہے میں نے گھومنے جانا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ. دیکھیے بالکل یہ بھی بات ٹھیک ہے, تفریح کے لیے جانا ہے. اس کی وجوہات ہوتی ہیں. ہم بیوی کو تو سال میں ایک بار بھی مری نہیں لے کے جاتے ہیں, دوستوں کے ساتھ 15 دفعہ گلگت پہنچ جاتے ہیں. تو یہ بھی تو بڑی زیادتی ہے کہ مطلب پہلے بیوی کو لے کے جائیں پھر دوستوں کو لے. بالکل, ان کو تو پہلا حق بھی بیوی کا ہے, پہلا حق بھی بیوی کا ہے. اور پھر اگر بیوی, مطلب مجھے نہیں پتا, اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو, اگر آپ کوئی کاؤنٹر پارٹنر کے ساتھ سیر پہ جا رہے ہیں, آئی مین کہ لڑکیوں کے ساتھ جا رہے ہیں, تو بیوی کا منہ بنانا تو بنتا ہے نا جی, پھر تو بنتا ہے, اس کو شک بھی کرنا بنتا ہے اس کا کہ میرے ساتھ تو جب میں کہتی ہوں کہتے کام ہی بڑا دفتر میں, اور ان کی کلیگ نے کہا تو یہ گلگت پہنچ گئے سیر کرنے کے لیے. تو اس لحاظ سے بھی دیکھنا چاہیے چیزوں کو کہ کیا ہم اپنی فیملی کو, جیسے میں نے ابھی کہا ورک لائف بیلنس, کہ اگر آپ دوستوں کے ساتھ سال میں 2 بار جاتے ہیں تو پلیز 2 بار اپنی فیملی کو بھی لے کر جائیں. پھر یہ ہے کہ آپ 2-3 ہفتے پہلے گھر میں ایک فضا بنانی شروع کریں کہ میرا دفتر میں مجھے یہ ایشو ہے, اس پہ ہمیں سیر پہ جانا ہے, سب نے فیصلہ کیا ہے, میں اس دفتر کا پارٹ ہوں تو مجھے وہاں جانا ہے, اس کے لیے تمہیں پریشانی کی ضرورت نہیں, میں تم سے ان کانٹیکٹ میں رہوں گا. آج کل موبائل آئے ہوئے ہیں, لائیو کال ہو جاتی ہے, ہم کسی کو دیکھ سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. اچھا, یہ تو ڈاکٹر صاحب دفتری معاملات ہیں نا. کچھ مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے آفس سے آنا ہے, رات کو انہوں نے ایک نشست اپنے دوستوں کے ساتھ لگانی ہی لگانی ہے, وہ 2 گھنٹے وہ 3 گھنٹے ہو, جیسے ہی آئیں گے کھانا شانا کھا کے وہ دوستوں کے پاس چلے جائیں گے روز بلا ناغہ. ان معاملات میں پھر انڈرسٹینڈنگ کیا ہوتی ہے, پھر میاں بیوی کے درمیان کس طرح کے پرابلمز ہو سکتے ہیں؟ جی اصل میں نا جب ہماری شادی ہوتی ہے نا تو ہم اپنی توقعات ایک دوسرے سے بہت وابستہ کر لیتے ہیں. مولانا نہج البلاغہ میں مولا علی نے کہا کہ دنیا میں 50% یعنی آدھی سے زیادہ خامیاں, خرابیاں, مسائل اور بیماریاں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے توقعات بہت رکھ لیتے ہیں. یہ توقع رکھنا کہ جب میری شادی ہو گئی ہے تو بیوی 100% میرے لیے ہی ہے, اور بیوی کا سوچنا کہ خاوند 100% میرے لیے ہی ہے. مثلا جو خاوند ہے اس نے اپنے ماں باپ سے بھی ملنا ہے, بہن بھائیوں سے بھی ملنا ہے, دوست بھی ہیں, دفتر. اسی طرح بیوی کے بھی گھر کے کام ہیں, اس نے کچن میں بھی سنبھالنا ہے, بچوں کے کپڑے بھی بدلنے ہیں, آپ کے والدین کو بھی سنبھالنا ہے, اس نے بازار بھی چیزیں لینے جانا ہے, اس نے بہت سارے شادی بیاہوں کی بھی فکر کرنی ہے, فوتگی بھی پہنچنا ہے. اپنے گھر
के भी अपने टेंशन घर के भी लेनी है, टेंशन माँ बाप की भी, बिल्कुल हाँ। हैं, उसके भी भाई बहन हाँ हैं, जी। उसकी भी दोस्त हैं, उसकी भी सहेली हैं, उसके भी क्लास फेलो हाँ हैं। जी। तो जब हम ये तवक्को रखते हैं कि शादी के बाद अब जो मैं कह रहा हूँ या कह रही हूँ वही हो, तो यहाँ पर ना रूम नहीं हम एक दूसरे को देते। अच्छा, मैं ये तो नहीं कहता कि डेली 2-2.5 घंटे आप दोस्तों में बैठें, जो ही शादी होती है तो आपको आदत चेंज करनी चाहिए। ओके। आपको आहिस्ता आहिस्ता टॉपल डाउन, इसे कहते हैं वक्त को कम करें दोस्तों के साथ। ये नहीं कहता छोड़ दें, वक्त लगता है, एक आपकी Obviously, एक boundary 20-25 साल से हाँ, आपने दोस्ती बनाई दोस्ती होती होती है, है। आप 2 घंटे हैं, 1.5 कर दें, 1.5 है 1 कर दें, 1 है आधा कर दें, और फिर इस बात का एहसास बीवी को दिलाएं कि तुम्हारी वजह से मैंने दोस्तों के साथ कम टाइम कर ठीक दिया। है। बीवी को भी ऐसे ही चाहिए, अगर वो नॉर्मली किचन में आधा घंटा या 1 घंटे में खाना बनाती है, वो जल्द खाना बना के अपने खामद के पास रूम में आके बात करे कि देखिए आपकी वजह से मैंने जल्दी खाना बनाया, आपको वक्त मिल जाए। तो एक दूसरे का बाहमी एहतराम, बाहमी इज्जत, बाहमी कम्युनिकेशन, तोक़ुआत का उतना रखना जितनी की ज़रूरत है, ये बहुत रिश्ते की लेकिन ज़रूरत है। अगर ऐसे मामलात होंगे, मर्द हजरात की मैं माइंडसेट की बात कर रही हूँ, फिर वो कहते हैं जी हमारे दोस्त फिर हमसे नाराज़ हो जाते हैं, हफ्की का इजहार करते हैं, वो कहते हैं जी तू तो बीवी दे थले लग गया, मतलब तुम तो जोरू के गुलाम हो गए हो, घर वाले भी ये कहते हैं, फिर हम क्या करें, किस साइड पे जाएं हम फिर? हाँ। अच्छा देखिए, ऐसे मामलात में रोल मॉडल से हेल्प ली जाती है। हमारे सामने रोल मॉडल खातमुन नबीन रहमत कुनैन की ज़ात पाक, क्या वो अपनी बीवियों के लिए घर की सफाई नहीं करते थे? करते थे। क्या वो जूते साफ नहीं कर लेते थे? करते थे। क्या वो अपने कपड़े खुद नहीं सी लेते थे? करते थे। आज हम बातें तो बहुत करते हैं कि हम उस उम्मत में हैं, उस नबी के मानने वाले हैं। अगर आज आपको बीवी की खिदमत करते हुए बाहर ये बातें सुननी पड़ रही हैं, तो क्या ये फ़ख्र की बात है या शर्मिंदगी की बात है? मुझे अगर कोई आज कहे, बना दिया है मुझे अगर कोई ये बात कहे कि आप जोरू के ग़ुलाम हैं, तो मेरे खुशी की बात होगी कि मुझे हुक्म ये दिया गया है कि मैं और मेरी बीवी एक हैं। अगर मैं उसके लिए कुछ कर रहा हूँ तो एक्चुअली अपने लिए कर रहा हूँ, वो अगर मेरे लिए कुछ कर रही है तो अपने लिए कर रही है। हम दो अलग नहीं हैं, हमें मुआशरा अलग करना चाह रहा है, और मुआशरा कामयाब है अगर मैं उनका जुमला सुनकर अपनी वो रोजमर्रा की मामूलात को तब्दील कर देता हूँ। कतन आपको ना डिफेंड करने की जरूरत है, ना आपको गिल्टी कॉन्शियस होने की जरूरत है। आपका घर है, आप वहां पर जैसे चाहते हैं आप रह सकते हैं, किसी को कोई इख्तियार नहीं है उसके ऊपर आवाज उठाने का। ठीक है, मतलब इससे डरना नहीं चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। मुनीर नियाजी याद आ गया, उसने कहा था जिंदगी मेरी थी मगर बसर उसने किया। क्या बात है। गाड़ी चलाती हैं आप? गाड़ी चलाती हैं आप? नहीं। गाड़ी चलाते हुए अगर ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो, स्टीयरिंग पीछे बैठे किसी को दे दे तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। अगर जिंदगी मेरी है, घर मेरा है, बीवी मेरी है, तो मेरे घर की गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे हाथ में होना चाहिए या मेरे दोस्त के हाथ में होना चाहिए? हमारे अपने हाथ तो जब मेरा दोस्त उसको चलाएगा तो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट करेगा। सो मुझे अपने घर की गाड़ी का स्टीयरिंग, उसकी रेस अपने हाथ में रखनी है। हाँ, मुआशरा बातें करता है, उसके लिए हबीब जालब कह गए थे, एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा इल्ज़ाम नहीं, दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं। कहने दें इनको बेचारों को, ये वो कह रहे हैं जिनके अपने घर में सुकून नहीं है, तो उनकी वजह से अपना सुकून क्यों खराब कर रहे हो? खराब करना है, बिल्कुल। मुस्कुराओ, मुस्कुराते रहिए, आगे जिंदगी में बढ़ते रहिए। छोटी सी जिंदगी है, पता नहीं कल एक हमें लम्हा मिलना है कि नहीं मिलना, तो कल अभी हमें ये लम्हा मिलना है कि अगला लम्हा मिलना है कि नहीं मिलना है, इसलिए जिंदगी को खुशगवार बनाइए। तो क्या जाते जाते पैगाम देंगे जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, मियाँ बीवी देख रहे हैं, वालिदैन देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, खासतौर पे यूथ के लिए आज का क्या पैगाम है? 3 जादू 3 जादू और 2 जुमले। अच्छा, क्या बात है। आप कहेंगी जादू? यस। जादू क्या है? जिंदगी में बेहतरीन 3 जादू हैं। हाँ जी। जी अच्छा, बहुत बेहतर, ठीक है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। ठीक है। 3 जादू, ठीक है। 2 जुमले। पहला जुमला, अपनी गलती का दफा नहीं करना कभी भी, उसे तस्लीम करना है। ठीक। दूसरा जुमला, तनकीद को हमेशा खुद को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करना, अना नहीं समझना उसको। अच्छा। जो घर में मियाँ बीवी ये 3 जादू और 2 जुमले सीख जाते हैं, उनकी ज़िंदगी कभी कोई वायरस, कोई मालवेयर ख़राब नहीं कर सकता। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात की डॉक्टर साहब। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, कॉन्वर्सेशन करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा। डॉक्टर काशिफ फराज साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।